حدیثوں میں انسان کی زندگی سے متعلق تمام تعلیمات موجود ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہمارے نبی نے ارشادات نہ فرمائے ہوں۔ یہ خود ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ صرف 23 سال کی زندگی میں آپ نے انسان کے متعلق، انسان کی اپنی زندگی کے متعلق جن جن چیزوں کی گائیڈنس کی ضرورت تھی وہ ساری گائیڈنس آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اس میں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہوتا ہے اور مشکل سے مشکل اور بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا، ابو ہریرہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا لکم مثل الوالد للولد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر کے پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ پیشاب کیسے کرنا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھے انسان کو اللہ کے نبی پیشاب کرنا سکھا رہے ہیں اور پہلے بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے والد۔ جس نبی نے پیشاب کرنے کے طریقے کو بھی سکھایا اور سیکھنے والوں نے سنا، اس نبی نے زندگی کے تمام بڑے بڑے معاملات کے متعلق ٹھیک اسی طرح سے گائیڈنس کی ہے، اور اسی کا نام حدیث ہے۔ حدیث قرآن کی تشریح بھی ہے۔ ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے جب تک حدیثیں ساتھ نہ ہوں۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے۔ مثلا قرآن میں حکم دیا گیا زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کی ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں، قرآن کے ذریعے سے آپ نہیں جان سکتے ہیں کہ کس مال میں زکوٰۃ کتنی ہے۔ جانور اگر ہوں گے تو جانوروں کی زکوٰتیں کتنی ہیں، پیسہ اگر ہوگا تو پیسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے، دکاندار اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے، حدیث میں اس کی، قرآن میں اس کی تشریح نہیں ہے۔ اسی طرح سے سونا و چاندی ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ کتنی ہے، کرنسی کی زکوٰۃ کتنی ہے، یہ تمام حدیثوں کے ذریعے سے اور آگے چل کر فقہ کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ یعنی گویا دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا تھا، ہم اس قرآن پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے تب تک جب تک حدیثیں ساتھ نہ ہوں۔ اس لیے حدیث کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کے بغیر ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، اور حدیث کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے نبی کی ان تمام گائیڈنس کو لیتے ہیں اور ان کے تمام ارشادات کے نتیجے میں ہم اپنی زندگی کو نورانی بنا سکتے ہیں۔ اسلامی تہذیب جس چیز کا نام ہے، اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر یا اسلامک سویلائزیشن جس چیز کا نام ہے، وہ سارا کا سارا حدیثی سے وجود میں آتا ہے۔ ایک مسلمان کھانا کیسے کھائے گا، کپڑا کیسے پہنے گا، شادیاں کیسے کرے گا، بزنس کیسے کرے گا، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیسے ہوگا، یہ سارا کا سارا اسلامی تہذیب کا حصہ ہے، اور وہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم حدیث کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم، خیرکم خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو گویا ہمارے نبی نے دنیا کے انسانوں کے لیے ہم کو نفع بخش بننا سکھایا۔ یا اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے وہ میرے دین میں نہیں ہے۔ یا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ